من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ جب باہر لو چل رہی ہوتی ہے تو آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم اجرنا من النار۔ کچھ لوگ ہوں گے نا جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن کی لو سے بھی بچا لے گا۔ یعنی نار تو آگ، جہنم کی آگ ہے نا، لیکن جو اس کی تپش ہے اور اس دن کی جو حرارت ہے اور سورج بہت قریب آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، یعنی قیامت کے دن اپنے اپنے گناہوں کے مطابق۔ لیکن کچھ لوگ اس سے بچا لیے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس گرمی کے بدلے جو ہم خوشی سے صبر سے برداشت کر لیتے ہیں، ہائے ہائے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی آگ سے بچائے اور آخرت کی لو سے بھی بچائے اور اس دھوپ سے بھی بچائے اور ہمیں عرش کا سایہ نصیب کرے اور ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا کرے کہ جس سے ہم اسے راضی کر سکے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آج ہم انشاءاللہ نیا باب شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 21 پہ آپ ایک آیت دیکھ رہے ہیں۔ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس نے اس کو دیا ہے۔ ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ سورۃ الطلاق کی آیت ہے، ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مطلقہ دودھ پلانے والی ماں کے بارے میں باپ کو حکم دیا کہ اگر وہ مالدار ہے تو بچے کی ماں پر خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لے، بلکہ ماں اور بچے دونوں پر فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرے، اور اگر تنگ دست ہے تو اپنے حسب حال خرچ کرے۔ تو نفقہ ہو یا کوئی بھی اور عمل، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں بناتا۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، یعنی اللہ باپ کو دودھ پلانے والی کے خرچے کا مکلف نہیں ٹھہراتا مگر طاقت کے مطابق، جتنا اس کے پاس ہے اسی میں سے کرے گا نا، جو ہے نہیں، جو دیا نہیں اس کا مطالبہ بھی نہیں۔ اسی طرح دیگر زکوٰۃ، صدقات، خیرات، کوئی بھی چیز ہو، اس میں بھی بندے کو طاقت کے مطابق ہی مکلف بنایا گیا ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس مال نہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا مال ہے تو تھوڑا صدقہ کرے گا، زیادہ ہے تو زیادہ۔ اور پھر اس سے ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ طاقت کے مطابق فرائض کی ادائیگی پر مکلف بنایا گیا ہے، نہ صرف یہ کہ مال صدقات وغیرہ کے بارے میں
یا نفقات کے بارے میں، بلکہ تمام فرائض میں بھی یہی اصول ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو عطا کی گئی طاقت کے مطابق ہی فرض ادا کرنے کا مکلف ٹھہراتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم چونکہ بیماری کے کانٹیکس میں ان آیات کو پڑھ رہے ہیں، ان چیزوں کے اوپر غور کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اگر یا اللہ کے اذن سے اگر کسی پر بیماری آتی ہے تو اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی انسان کو پھر ایسی چیزوں کا مکلف نہیں ٹھہرایا گیا جو اس کی طاقت میں نہیں، بس میں نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے یہ نہیں پوچھے گا، مثلاً اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھنا پڑتا ہے اس کو، تو الا ما آتا، جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اس کے مطابق ہی اس سے حساب ہوگا، اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی اس سے بڑھ کر. اگر کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہے، لیٹ کے پڑھنا یعنی اس کو پھر لیٹ کے نماز پڑھنی ہے یا اشاروں سے پڑھنی ہے، تو بہرحال ہر ایک سے حساب جو ہے وہ اس سے اس کی طاقت کے مطابق ہی ہے، اس کو جو دیا ہے اسی میں سے ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ایک اور جگہ پر بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کسی خاص بیماری سے یا تکلیف سے دوچار کرتا ہے تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کو سہنے کی وسعت موجود ہے. لیکن آیت کا یہ حصہ جو ہے، اگلا حصہ، آخری حصہ، یہ بڑا ہی اہم ہے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. ایک تو ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی لگی ہوئی ہے. اور ایک یہ آیت ہے کہ تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا، وسعت دے دے گا. اس بیماری کے بعد، اس بے بسی کے بعد اللہ تعالیٰ طاقت بھی دے گا اور صحت بھی عطا کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی اب آپ بیمار ہیں اور آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو کیا سوچیں گے؟ کوئی بات نہیں، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. تو کوئی بھی انسان کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اس کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اس تکلیف سے نکالنے کی بھی قدرت رکھتا ہے اور وہ نکالے گا. اچھا، اس کو ایک اور کانٹیکس میں بھی آپ یوں دیکھیں کہ کچھ کام کرنے ہم پر بڑے بھاری ہوتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے. مثلاً آپ کو کون سا کام مشکل لگتا ہے؟ اچھا چلیے مجھے بتائیے، کس کس کو واک کرنا مشکل لگتا ہے؟ واک کرنا، سبحان اللہ. کیا ہو گیا آپ کو؟ جوان لوگ ہیں آپ کو کیوں بھاگنا دوڑنا واک کرنا مشکل لگتا ہے؟ چلیے کوئی بات نہیں، اس مشکل کے لیے کرنا کیا چاہیے کہ آسانی ہو جائے؟ اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تھکے ہوئے ہوں نا تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اور تھکائیں تو کیا ہوگا؟ تھکاوٹ اتر جائے گی. مثلاً آپ بہت تھکے ہوئے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے بس بستر میں لیٹ جائیں، اور آپ ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں یا نہانے لگ جاتے ہیں. اس وقت دل نہیں مان رہا، لیکن کیا ہوگا؟ آپ اس کے بعد تھکاوٹ اتر جائے گی. تو مسلز کو اسٹرانگ کرنے کا طریقہ آرام کرنا نہیں ہے بلکہ ان کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت تنگی ہوگی، مشقت ہوگی، لیکن اس تنگی کے بعد آسانی ہوگی. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. اسی طرح کچھ بیماریاں ایسی آتی ہیں کہ وہ بیماریاں انسان کو بہت پریشان کر جاتی ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ اب اس کے بعد پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. لیکن وہ کون سی بیماریاں ہیں جو گزر جائیں تو انسان کی صحت پہلے سے اچھی ہو جاتی؟ بخار، اور کون سی؟ جی کہتے ہیں چکن پاکس ایک دفعہ ہو جائے تو بچے کو دوبارہ نہیں ہوتا، امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. یس. اچھا، اسی طرح زکام وغیرہ ہمیں بہت برا لگتا ہے نا، اور ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں زکام نہ ہو جائے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ جب وہ ہوتا ہے، نکل جاتا ہے اندر سے سب کچھ، تو آپ اس کے بعد جب صحت ہوتی ہے تو آپ پہلے سے
زیادہ فریش فیل کرتے ہیں. اسی طرح پسینہ کس کس کو برا لگتا ہے، لیکن سب کو یہ ایک فطری عمل ہے بھائی، اس کیوں برا لگتا ہے؟ فطری عمل ہے، اللہ نے آپ کا سسٹم ایسے بنایا ہے. اصل میں نا ہم غیر فطری زندگی کے اتنے عادی ہو گئے ہیں اور اتنا اس کی طرف چل پڑے ہیں اس مشینی دور میں کہ جو چیزیں بالکل فطری تھیں ان سے ہم نے فرار حاصل کر لی. مثال کے طور پر مکھی، کیا مکھی کو جینے کا حق نہیں؟ کہ ہم نے اتنے مکھی بار بنا لی ہیں. مچھر، یعنی آپ کو بچنے کا اختیار تو ہے، اپنے بچنے کے لیے کچھ کریں، نہ کہ ان کو مارنے کے پیچھے چل پڑے. لیکن ہم نے حل کیا نکالا ہوا ہے؟ ان کو مارتے ہیں. کیا وہ نکمے پیدا کیے گئے ہیں؟ ان کا کوئی مقصد نہیں، اور ہم ان کو ان کا کام نہیں کرنے دے رہے نا. اسی طرح پسینہ ہمیں برا لگتا ہے، حالانکہ کہتے ہیں وہ تھرڈ کڈنی ہے. جن لوگوں کو پسینہ نہیں آتا یا وہ ہر وقت ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں انہوں نے پسینہ روک کر رکھا ہوا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کی کڈنیز کو اتنا کام کرنا پڑے گا کہ وہ تھک جائیں گی، پھر ان کا کچھ اور علاج کرنا پڑے گا، ان کی جگہ پھر مشین کو کام کرنا پڑے گا. اسی طرح ہمارا ایک ہارٹ کام کرتا ہے، اور ایک ہارٹ پتہ کہاں ہے؟ کہاں ہوتا ہے ایک دوسرا ہارٹ؟ پنڈلی میں. یس. تو جو لوگ چلتے نہیں نا، ان کا یہ دوسرا ہارٹ نہیں کام کرتا، یہ اسٹریچز نہیں کرتے، تو یہ ہارٹ کام نہیں کرتا. لہذا ایک ہارٹ بیچارہ کر کر کے کام تھک جاتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں زندگی میں اچھی نہیں لگتی، پر مشقت لگتی ہیں، تکلیف دہ لگتی ہیں، عسر لگتا ہے، لیکن اللہ کا ایک فطری قانون ہے کہ یا تو عسر کے ساتھ ہی یسر بھی آ جائے گا، یا پھر اس کے بعد تو آئے گا ہی آئے گا. سیجعل اللہ ان قریب. ان قریب کا کیا مطلب ہے؟ کبھی غور کیا؟ ان قریب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جلد ہی. اور سین جو ہے وہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے، ضروری، ضرور کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ایسا ضرور ہوگا. اور ان قریب نہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسرا بھی آئے گا، پہلو آئے گا. تو بہرحال تنگی کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے، اور ہر مشکل کے بعد بھی آسانی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہیں. اکثر لوگ مشکل آنے پر برے برے گمان کرنے لگتے ہیں. ان انسان کا ذہن نا قدرتی طور پر منفی سوچوں کی طرف جلدی چلا جاتا ہے. کوئی ہم سے بہت اچھی طرح ہاتھ ملائے تو ہم یہ تھوڑی سوچتے ہیں یہ بڑا اچھا انسان ہے، کتنا اچھا انسان ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، لیکن اکثر لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اس کا کوئی مطلب ہوگا، کوئی کام ہوگا اس کو مجھ سے. یعنی ہر چیز کو ہم الٹے معنی میں لیتے ہیں. ہمارے پاس کسی کی خوبی بیان کرنے کے لیے، یا کسی کو تعریف کرنے کے لیے، یا کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے، ہمت بندھانے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے الفاظ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ہم دل توڑنے والی باتیں خوب جانتے ہیں. یہ قدرتی سی بات ہے، ہمارے مزاجوں میں ہے یہ، اور خصوصاً ہماری قوم کے اندر یہ چیز بہت زیادہ، اسی لیے مایوسی زیادہ قوم میں. کچھ کیونکہ جو کام کرنا چاہتا ہے نا وہ حوصلہ توڑ دیتے، اسے پیچھے سے کھینچ لیتے، جسے لیگ پولنگ کہتے ہیں نا. تم میرے سے آگے کیسے جان لگے گا، میں تمہیں کھینچ کے بتاؤں. ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ تکلیف میں، تنگی میں گمان اچھا رکھے. مشکل آنے پر کسی بھی قسم کی، چاہے جسمانی ہے یا کوئی بھی، زندگی میں کئی مشکلات ہوتی ہیں، ساری نعمتیں، وسائل، اسباب وہ ہم بھول جاتے ہیں ہمیں. تو مومن کو اپنے رب کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے. جن کو اللہ نے حکمت عطا کی ہو، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہو، وہ اسی میں سے خیر کی بات سوچتے ہیں اور اللہ کے وعدے پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ مختلف حالات کی تبدیلی سے سبق بھی سیکھتے ہیں کہ جیسے رات کے بعد دن بھی آتا ہے اور دن کے بعد رات بھی آتی ہے. لہٰذا وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دن نے ختم ہونا اور رات نے آنا ہے. مشکلات زندگی میں آئیں گی،
تو اس لیے وہ ذہنی طور پہ تیار رہتے ہیں کہ مشکل آنے پر مجھے کرنا کیا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کوئی بات نہیں، آسانی بھی آ جائے گی. اس انتظار کرنا ہوگا، کشادگی کا انتظار کرنا ہوگا. اور یہ بھی ایک عبادت ہے کہ دن پھر جائیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے، آسانیاں ہو جائیں گی. تنگی ہمیشہ کے لیے نہیں آتی، تنگی کے بعد آسانی بھی آتی ہے، تنگی وقتی طور پر ہوتی ہے. تو پھر انسان کو وہ کام کرنے چاہیے کہ جس سے خود بھی آسانی کی طرف جائے اور دوسروں کو بھی آسانی دے، اور اس میں سب سے اہم چیز تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ کا ذکر ہے. ابن قیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تنگی کو آسان بنا دیتا ہے، مشقتوں کو کم کر دیتا ہے. جب کسی مشکل کام پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، اور جب بھی کسی مشقت پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ مشقت آسان ہو جاتی ہے. اسی لیے ہارون علیہ السلام کو مانگا تھا نا حضرت موسیٰ نے، کس لیے؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پیغمبری کے لیے چنا، لیکن پیغمبری کا کام اور رسالت کا کام جو ہے اور فرعون کے دربار میں جانا ایک بڑا مشکل کام، لیکن اس پر انہوں نے مدد کس چیز سے لی؟ ذکر سے لی. کسی بھی سختی پر جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ زائل ہو جاتی ہے. کسی تکلیف، یہ ابن قیم کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہی، اور جب بھی کسی تکلیف پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا غم اور پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. اور اسی طرح دوسروں کو آسانی دینا اور اپنے لیے بھی آسانی کی دعائیں مانگنا. تو اب ہم پڑھیں گے کہ تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیں. جو ہو گیا نا اس وقت، اب اس معاملے کو اللہ کے حوالے کریں. یہ وقتی مشکل ہے، ٹھیک ہو جائے گی. اچھا، آپ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کیسے ٹھیک ہو جائے گی، کئی لوگ تو مر ہی جاتے ہیں بیماری میں. تو وہ تو پھر ان کے لیے تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوا دعائیں پڑھنے کا، ذکر کرنے کا. واقعی کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی اگر آپ کو یاد ہو، اور وہ یہ تھی کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ. مومن کے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہوتی ہے، اگر اس کو صحت ہو گئی آسانی ہو گئی، وہ پھر سے دنیا کے اپنے کام کرنے لگے گا. اور اگر اس کو موت آ گئی تو بھی اس کے ساتھ برا نہیں ہوا. اس بیماری نے اس کے گناہ دھو دیے اور اب وہ دنیا کی قید سے آزاد ہو رہا ہے. بظاہر تو قبر میں بھی جاتا ہے حساب کتاب، لیکن مومن کے لیے راحتیں ہیں. فروح و ریحان و جنت نعیم، خاص طور پر وہ نیک لوگ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. تو اگر کبھی آپ نے کسی کو سنا جو آپ سے گلا شکوہ کر رہا ہو، ہم نے اتنی دعائیں کی، اتنا ذکر کیا، سورۃ الرحمن پڑھی، فلاں وظیفہ کیا، اتنا صدقہ خیرات کیا، بڑی رو رو کے دعائیں مانگی، عمرے پر بھی گئے، سب کچھ کیا، لیکن وہ نہیں بچا. گویا نتیجہ کیا نکالا؟ ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب کل جیسے میں نے بات کی تھی نا کہ بات ہوتی ہے تناظر کی، کہ کسی چیز کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی نظر آنے لگ جائے گی آپ کو. رسی کو سانپ دیکھنے لگے تو سانپ ہی بنتا نظر آئے گا آپ کو. تو یہ نظر کا فرق ہوتا ہے نا، کہ اینگل کا، اور دیکھنے کا اینگل کیا ہے کسی بھی چیز کو. تو اب کوئی فائدہ نہیں ہوا، انتہائی غلط سٹیٹمنٹ ہے. آپ نے اتنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارا، یہ ذکر آپ نہ کرتے اگر کوئی آپ کا پیارا بیمار نہ ہوتا، اور جو آپ اس کے پاس ذکر کرتے رہے، اس کو سناتے رہے، اس کے لیے وہ آسانی کا باعث بنا اور اجر کا، اور دنیا سے رخصت ہو گیا. اب آپ خود غرض ہیں، آپ چاہتے ہیں اب وہ آپ کے پاس رہتا، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور وہ اب دنیا کی مشقتوں سے نکل کر اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ فائدہ ہے یا نہیں؟ کسی کا اچھا خاتمہ ہو جانا، کسی کا گناہوں سے صاف ہو کے جانا دنیا سے. اب ایک بوڑھا انسان ہے، سخت بیمار ہے،
کینسر پیشنٹ ہے یا کچھ بیماریوں میں ٹانگ کٹ جاتی ہے، سرجریز پہ سرجری ہو رہی ہوتی ہیں، اس زندگی کے ساتھ دنیا میں رہنا کتنا مشکل ہے کہ انسان اپنے لیے بھی بوجھ ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی بوجھ بن جاتا ہے. تو اگر اللہ نے ایسے بندے کو سمیٹ لیا تو ناراض کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ وہ تو موج کر رہا ہے آگے جا کے. تو اس پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور دنیا کی مشقتوں سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے. جی، تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اللہ ول ٹیک کیئر. جی آیت پڑھیے. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اور آپ اللہ پر توکل کیجئے اور اللہ کافی ہے کارساز. وكفى بالله عليما. اور کافی ہے اللہ سب کچھ جاننے والا. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اور کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار. وكفى بربك هاديا ونصيرا. اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بس ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اے ہمارے رب، تجھ ہی پر ہم نے توکل کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. میں نے اللہ پر توکل کر لیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اور کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی کو وہ پکڑے ہوئے نہ ہو. بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مولا ہے اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. حسبنا الله ونعم الوكيل. کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره
قد جعل الله لكل شيء قدرا. اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے تو وہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے. یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ اس کے ٹھکانے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے. پہلی آیت وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور آپ اللہ پر توکل کیجئے اور اللہ کافی ہے کارساز. اس فقرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے. آپ کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے سارے احوال میں، حالات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. وہ آپ کا دفاع کرے گا. جو لوگ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. توکل کا معنی ہوتا ہے کسی کام میں اپنی بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنے علاوہ کسی دوسرے پر اعتماد کرنا، ڈیپینڈ کرنا. اور اسلامی اصطلاح میں توکل کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ کی ذات پر ہی اعتماد کرنا. دنیا کا معاملہ یا آخرت کا، اس میں کسی بھی نقصان کی جب فکر آئے نا کہ یہ ہو جائے گا یا وہ، تو دل میں تسلی ہو، سکون ہو کہ اللہ ہے نا، اللہ کافی ہے مجھے، وہ ٹھیک کر دے گا اس معاملے کو. اور اس بات کا یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. ابن الجوزی کہتے ہیں توکل یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی اچھی تدبیر کی بنا پر اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا. ابن رجب کہتے ہیں یہ دنیا اور آخرت کے تمام امور میں فائدوں کے حصول اور تکلیفوں کو دور کرنے میں اللہ عز و جل پر دل سے سچا اعتماد کرنا ہے. عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں توکل یہ ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے. شقیق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ توکل اللہ کے وعدے پر دل کا مطمئن ہونا ہے. توکل اللہ کے وعدے پر دل کا مطمئن ہو جانا. امام غزالی کہتے ہیں توکل دراصل علم، کیفیت اور عمل، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. یعنی بندہ اس بات کو جان لے کہ کام کرنے والا جو بھی کرے گا وہ اللہ ہی کرے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان پر ایک کیفیت طاری ہوگی اور وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اور پھر اس کا عمل اور یقین، اس سے پیدا ہونے والی کیفیت اور اس نتیجے میں حاصل ہونے والے بھروسے کی مجموعی کیفیت کا نام ہے. اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. پہلے ہوتا ہے علم ہوتا ہے، دوسرا کیفیت طاری ہوتی ہے اس علم کی بنا پر، اور تیسرا یہ کہ اس کے مطابق پھر انسان کا عمل ہوتا ہے. تو توکل جو ہے نا، یہ ہمارے دین کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. اور پھر یہاں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا کا لفظ جو آتا ہے کہ اللہ ہی ہمارا وکیل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی، اس پر انسان راضی ہو جاتا ہے کہ میں نے جب اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے تو اب وہ کام بنائے گا، وہ اس بگڑی کو بنا دے گا، ٹھیک کر دے گا. ایک بڑی اہم بات کی یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا آدمی متوکل کب ہوتا ہے، یعنی انسان توکل کب کرتا ہے؟
تو انہوں نے فرمایا کہ انسان اس وقت متوکل ہوتا ہے جب وہ اللہ کو اپنا وکیل بنانے پہ راضی ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ بشر حافی کہتے ہیں لوگوں میں سے کوئی اگر رسمی طور پہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا، وہ اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے ہر فعل پہ راضی ہوتا۔ تو توکل کرنے والے کے اندر کیا کیفیت آتی ہے؟ ایک اعتماد کی اور یقین کی، اور پھر اس کے بعد اطمینان اور سکون کی، کہ میں نے اپنا معاملہ کسی کے حوالے کیا ہوا ہے، وہ خود ہی اس کو سنبھالے گا۔ اور اس کے درجات بھی بتائے گئے ہیں، پہلا صبر ہے، دوسرا رضا ہے، تیسرا محبت ہے۔ کہ انسان کو توکل کرنے کے لیے سب سے پہلے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کرے اس پر انسان راضی ہو، اور نتیجتاً اللہ سے محبت بھی پیدا ہو۔ تو بہرحال توکل جو ہے یہ ہر معاملے میں ضروری ہے، لیکن خاص طور پر جب ہم بیمار ہوں تو صرف دواؤں پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ شفا کے لیے کس پر بھروسہ کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر۔ اور جتنا جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا توکل زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی مثال آپ کے سامنے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے، جب سامنے سمندر اور پیچھے قوم فرعون تھی۔ لیکن بہت سے لوگ صرف مادی سہارے جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر مطمئن ہوتے ہیں، اور جب تک وہ نہ ہو تو بے چین رہتے ہیں۔ تو وہ پھر ایمان ہی کیا جو صرف مادی سہارے کے وقت ہی آپ کو اچھا فیل کرائے، اور جب وہ مادی سہارا چلا جائے اور وہ اس وقت انسان ڈاؤن ہو جائے اور کہے کہ میرے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں، پھر سوائے بے قراری کے اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ کیا کہا گیا؟ کیا کرو؟ توکل کرو اللہ پر۔ کس بات پر توکل؟ کس چیز کا توکل؟ یہ بیماری کون دور کرے گا؟ اللہ تعالی۔ صرف دوا پر بھروسہ نہ ہو، بلکہ دعا کے ساتھ اللہ کو پکار کر تسلی میں آئے انسان کہ اب یہ سب دوا بھی ٹھیک اثر کرے گی اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اللہ ہے نا۔ نیکسٹ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی ہے اللہ سب کچھ جاننے والا۔ جی ہاں، یہ کیوں؟ یعنی اللہ کو میرے سارے حالات معلوم ہیں، اور میں اس سے حسن ظن رکھتی ہوں، وہ میرا کام ٹھیک کرے گا۔ لوگوں کو اگر نہیں بھی پتا، ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی بیماری کی، کفا باللہ علیما، اللہ کا علیم ہونا کافی ہے میرے لیے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اسباب کی ضرورت نہیں ہے نا۔ عام طور پہ بیماری کب بڑھ جاتی ہے؟ جب ڈاکٹرز اس کو ڈائگنوز نہیں کر پاتے۔ بے چینی کب بڑھتی ہے؟ جب دوا بھی لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ وہ کہتے ہیں نا، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو توکل کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ کیا سوچتا ہے؟ میرے رب کو سب پتا ہے مجھے کیا چاہیے، میری کیا ضرورت ہے، مجھے کب ٹھیک ہونا چاہیے، مجھے کتنی دیر اس مشکل میں رکھنا ہے، اس کو سب پتا ہے، اور اس کا جاننا میرے لیے کافی۔ نیکسٹ پڑھیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ دوست، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ جب اب دیکھیے کہ عام طور پر جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو اس کے سارے کام رک جاتے ہیں۔ مثلاً آپ صحت مند تھے، آپ الہدا آتے تھے، روز کلاس اٹینڈ کرتے تھے، آپ کی فرینڈز تھیں، آپ قرآن سنتے تھے، اور اب آپ ہو گئے بیمار اور پڑے ہیں ہسپتال میں۔ اب دل کی حالت کیا ہوگی؟
گھبرائے گا نا دل، پریشان ہوگا، بے چین ہوگا. اور اگر آپ کے دوست آپ کا حال پوچھنے نہیں آئے تو آپ اور زیادہ دکھی ہو جائیں گے. اور اگر ڈاکٹر نے صحیح ڈائگنوز نہیں کیا، نرس نے خیال نہیں کیا، یا کوئی بھی، تو آپ، جو بندہ مومن ہوتا ہے نا، وہ دل ہی دل میں اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، پیچھے علیما، اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے، اللہ میرے حالات سے واقف ہے، اللہ میری ضروریات سے واقف ہے، اور اللہ کی مدد میرے لیے کافی ہے. کفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. اتنے چھوٹے سے 4-5 لفظ ہیں لیکن انتہائی پاورفل ہیں اگر آپ فیل کریں. اور یہ یاد رکھیے، یہ دعائیں اگرچہ میں صحت کے کانٹیکس میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن کسی بھی مشکل کے وقت جب آپ اپنے آپ کو بے بس محسوس کریں، کیونکہ توکل ہوتا ہی بے بسی کے ساتھ ہے، بے بس محسوس کریں، لاچار محسوس کریں، بے یارو مددگار محسوس کریں، تو کیا کریں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، کافی ہے اللہ دوست. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ کا مددگار ہونا. جب وہ ہے میری زندگی میں تو مجھے غم کس چیز کا، پریشانی کیوں؟ وہ سنوار دے گا سارے معاملات. نیکسٹ آیت پڑھیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا. میرا رب میری رہنمائی کرے گا، میرا رب میری مدد کرے گا. اس کی مدد میرے لیے کافی ہے اگر کوئی اور مدد کو نہیں آتا، اور اس کی ہدایت میرے لیے کافی ہے اگر اور کوئی مجھے مشورہ نہیں دے رہا یا میرے کام نہیں آ رہا. دیکھیے، جو بندہ اس طرح سوچتا ہے نا، رب ہے اور وہ میرے لیے کافی، اس کام میں بھی کافی، اس چیز میں بھی کافی، یہاں بھی کافی ہوں، تو ایسا شخص، اس کو کسی سے گلا شکوہ ہوگا یا وہ دکھی بیٹھا رہے گا کہ فلاں مجھے کیوں چھوڑ گیا، فلاں کیوں نہیں پوچھنے آیا، فلاں نے مدد نہیں کی. لوگوں کے گلے شکوے کیا ہوتے ہیں آخر؟ جی، جن کی زندگی میں یہ آیتیں نہیں ہیں نا، تو مسکین ہیں وہ لوگ. اور جس کو ان آیات کا علم ہے اور وہ ان پر یقین بھی رکھتا ہے اور ان کو پڑھتا بھی ہے، تو وہ ہر مشکل میں سنبھل جاتا ہے. دیکھیے، مشکل تو آنی ہے کہ مشکل کے بغیر تو زندگی ہے نہیں، کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقتوں میں پیدا کیا انسان. ایک ختم نہیں ہوگی، ایک اور آ جائے گی. آپ ایک مشکل سے بھاگتے ہیں، آگے ایک اور کھڑی ہوتی ہے، وہ دوسری چمڑ جاتی ہے، اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو ہی نہیں پاتا. زندگی کی تو یہی ہے نا، ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں. کل اس پہ تو ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا نا کہ کیوں نہیں. ظاہر جس کے جو خالق ہے، جس نے دنیا بنائی ہے، مرضی بھی اسی کی ہوگی، وہ مالک ہے نا، ہم تو نہیں ہیں. تو یہ آیت کب پڑھنی چاہیے؟ جب بھی آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو، جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہو اور انسانوں میں سے کوئی اویلیبل نہ ہو. آپ دیکھیں، اتنی زیادہ دنیا مصروفیت ہوگی، حتیٰ کہ بعض اوقات مائیں بھی اپنے بچوں کے لیے اویلیبل نہیں ہوتی. ہم استادوں سے توقع رکھ بیٹھتے ہیں وہ ہمارا مسئلہ سنیں گے اور ہمیں کو بڑی تسلی دیں گے. ان کو بھی جلدی ہوتی ہے گھر جانے کی. دوستوں سے ہوتی ہے بات کہ دوست کام آئیں گے، پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں، پھر کیا کریں؟ آپ اکیلے ہوتے ہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں، دیکھیں، آپ کے اوپر کبھی ایسا وقت ہے کہ آپ نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں؟ کبھی سوچا آپ نے ایسے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، یہ کروں کہ نہ کروں، کوئی مجھے بتا ہی نہیں رہا. ہر روز کا مسئلہ. ہر وقت کون آپ کو بتا سکتا ہے؟ اللہ کو پکاریں. کفا باللہ علیما، ولیا، نصیرا، ہادیا. وہ ہے نا. اگر اس سے کنیکشن بن گیا نا، تعلق بن گیا، پھر آپ فرسٹریشن سے بچ جائیں گے.
تو اصل مقصد ہی کیا ہے یہ ساری باتیں پڑھنے کا؟ کہ ہم مزری سے باہر نکلے، ہم ایک پرسکون مطمئن زندگی بسر کریں. گرمی تو نہیں جاتی، آپ کیا کرتے ہیں اس کے بچنے کے لیے؟ اے سی لگا لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں. کتنے لوگ چائے پیتے ہیں گرمی میں؟ کس قدر ظالم ہیں آپ اپنے اوپر. آج کل نا یہ آیت مجھے بار بار یاد آتی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا نا، ھذا مغتسل بارد و شراب. کئی لوگ کہتے ہیں ٹھنڈا پانی نہیں ٹھیک ہے، بہت آپ کڑک برف ڈال کے نہیں پیئیں، لیکن مٹی کے گلاس میں رکھ کے جتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا وہ آپ کے باڈی کے ٹمپریچر کے ساتھ بالکل الائن ہوتا ہے. پہلے زمانے تو برفیں نہیں تھی نا، تو وہ کون سا مغتسل بارد و شراب تھا؟ چشمے کا پانی تھا اور ٹھنڈا تھا. گرمیوں میں زمین کا پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سردیوں میں زمین کا پانی گرم ہو جاتا ہے. باڈی ٹمپریچر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو فطری طور پر بنایا ہمارے لیے. تو میں کہتی ہوں کہ ھذا مغتسل بارد و شراب، گرمیوں میں دو کام ضرور کرنا چاہیے، ٹھنڈا پانی پینا چاہیے، ٹھنڈے پانی سے نہانا بھی چاہیے، ساری سستی اتر جائے گی. ٹھیک. تو جہاں مشکلات ہیں وہاں اللہ نے آسانیاں بھی دی ہیں نا. اللہ نے گرمی بنائی تو اس کا توڑ بھی بتایا. آج ہی میں صبح سن رہی تھی ایک کلپ تھا. میں ہیلتھ کے اوپر کچھ نہ کچھ ضرور سنتی ہوں، کیونکہ جتنا زیادہ ہیلتھ اویئرنیس ہوتی ہے، انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی، غلطیوں سے بھی بچتا ہے، تو زندگی ذرا آسان ہو جاتی ہے. تو اس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ بتا رہے تھے کہ دودھ ملی چائے پینا ایسا ہی ہے جیسے آپ زہر انڈیل رہے ہیں اپنے اندر. لیور کو ڈیمیج کرتی ہے، لیور کو نقصان دیتی ہے، اور لیور کے اوپر ہی تو جگر ہی خراب ہے، تو پھر جگرا ہی نہیں رہے گا، ہمت ہی نہیں رہے گی، طاقت ہی نہیں رہے گی. آپ خود جا کے سرچ کریں، آپ دودھ الگ پئیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں جنت میں بھی بشارت دی ہے کس کی؟ دودھ کی نہروں کی. چائے کی کوئی نہر نہیں ہوگی. لہٰذا اگر آپ چائے پینے کے عادی ہیں تو پھر آپ کا دل وہاں کیسے لگے گا؟ آپ وہاں پہنچ کے کہیں گے ہم بہت تھک گئے، اتنا پیچھے سے آ کے اب کوئی چائے لا دیتا ہے نا. ویسے تو جنتیوں کو ہر چیز مل جائے گی جو وہ چاہیں گے، لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں آتا کہیں. دودھ کی نہروں کا آتا ہے. تو دودھ پینے کا عادی بنائے اپنے آپ کو. چائے پینی ہے تو خالی ٹی پیئے نا، جس کو ٹی کہتے ہیں، ملک کے بغیر. صرف ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اور اتنی قسمیں ہیں چائے کی. ہمیں تو ایک کالی پتی کا ہی پتا ہے بس. میں سیریس ہوں سچ، یعنی میں عرصہ ہو گیا میں نے چائے بالکل چھوڑ دی ہوئی ہے، اور طلب بھی نہیں ہوتی، اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، کیونکہ زندگی میں کسی چیز کی کمی واقع. اور میں وہ تھی جو سوچتی تھی نہ میں پڑھ سکتی ہوں نہ میں پڑھا سکتی ہوں جب تک چائے نہ ہو، آپ ہی کی طرح. لیکن افسوس کہ بہت دیر سے پتا چلا. آپ کو میں جلدی بتا رہی ہوں. آپ اس عمر میں اپنے پریکٹس کر لیں اپنی صحت ٹھیک کرنے کی، تو اگلی زندگی ذرا آسان ہو جائے گی. تو بہرحال جب آپ کو سمجھ نہ آئے نا کیا کروں کیا پڑھا کریں، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. بعض اوقات آپ کسی سے سوال پوچھتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے، آپ کی تسلی نہیں ہوتی، یا وہ جواب ہی نہیں دیتا، یا وہ آپ ججمنٹل ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا سوال کر دیا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں. تو اللہ سے رہنمائی مانگنی چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ آج کل نا ایموشنل انٹیلیجنس کی بڑی بات ہوتی، ای کیو کی بات ہوتی، ٹھیک ہے. تو اس میں میں نے جتنا بھی غور کیا نا تو مجھے ایک لفظ میں ساری بات سمجھ آئی، اور وہ حکمت. یؤتی الحکمت من یشاء. حکمت کیا ہے؟ کس وقت میں کون سا کام کیسے کرنا ہے، کس سے کیسے معاملہ کرنا ہے، کس وقت کیسا رسپانس دینا ہے. زندگی کے ہر فیصلے میں، ہر کام میں، ہر رشتے میں حکمت درکار. تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے؟ حکمت مانگے. جس کو وہ مل گئی نا
قد اوتی خیرا کثیرا. اور حکمت کیا ہے کہ اس وقت میری جو کیفیت ہے، اس کیفیت کی وجہ سے میں کچھ کر نہیں پا رہی، اب میں سے نکلوں کہاں؟ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیسے نکلوں. تو آپ کو یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے. کسی نے بڑا اچھا اپنا لکھا کہ میں نے کتاب کو کئی حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا تاکہ ایک دن میں تو ساری نہیں پڑھی جا سکتی، ہر روز تھوڑا 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 پڑھ کے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی ریویژن ہوتی رہے گی، یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی، یاد رہیں گی، زندگی ضائع ہونے سے بچ جائے گی انشاءاللہ. جی نیکسٹ آیت پڑھیے. اچھا تھوڑی سی آپ بھی کوئی بات کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، تاکہ آپ لوگ تھک گئے ہوں گے میری سن کے. جی استاذہ جی، ہم لوگ آج کل کے پی کے کی جیلز میں کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر جب خواتین کے ساتھ ون آن ون بیسس پہ ان سے ملاقات ہوئی تو کئی خواتین نے اللہ سے ناراض ہو کر یا وقت جو اپنے ہر سینیریو کو دیکھ کر سوئسائڈل اٹیمپٹس کیے ہوئے تھے. کئی لوگ جو ہے شدید قسم کے ڈرگز میں انوالو تھیں. کئی خواتین اتنا جھگڑا کرتی تھیں استاذہ کہ جب ہم صبح آتے تو ان کو خون میں لت پت، لٹرلی ہم خون میں لت پت پاتے ہیں ان کو، یعنی لٹرلی ایسا تھا کہ کسی نے، ایک خاتون نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا اور وہ پوری رات چیختی رہی، کوئی اس کی ہیلپ کے لیے بھی نہیں آیا. تو پھر استاذہ ہم نے ان کو یہی کہا، اور بہت ناراض تھی وہ اللہ سے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہتا تو ہم اس طرح یہاں تو ہم نہ ہوتے. پھر یہی ان کو آیات سنائی گئیں، اس قرآن کے ذریعے سے استاذہ تربیت کی، اور یہ کہا کہ اللہ تو کافی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لوگوں سے مت توقع رکھیں، اللہ کے ساتھ اللہ کا مضبوط سہارا پکڑیں. اور اس کے بعد الحمدللہ استاذہ تقریباً 4-5 months ہو گئے ہیں، اتنا ان کے اندر ڈراسٹک چینج آیا ہے. اور تسبیحات کے ٹارگٹس دے دی، چھوٹی چھوٹی تسبیحات کے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، اس کی تسبیح کا کہا. تو اس سے اللہ کا شکر ہے استاذہ کہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے الحمدللہ. ولا اصابکم واللہ خبیر بما تعملون. تو ہم جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو تھکاتے نہیں ہیں، ہماری تھوڑی سی انکنوینئنس ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں برن آؤٹ ہو گیا، اور ہم اپنی اس تھکاوٹ کے احساس کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب میں آرام کروں گی تو میری کیفیت ٹھیک ہوگی، میری تھکاوٹ ٹھیک ہوگی، میں فریش ہوں گی. حالانکہ اس تھکاوٹ کا علاج اور تھکاوٹ میں تھا، پھر آپ کو وہ صحیح آرام ملتا اور آپ فریش ہوتے اور آپ کنٹینیو کرتے اس کام کو. آپ کو چاہیے آجے. استاذہ جی، آپ نے بات کی نا کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں اگر شفا نہ ملے یا کوئی فوت ہو جائے تو ہم بدظن ہوتے ہیں، تو اس میں مجھے یہ یاد آیا کہ جب حادثے میں میری والدہ کا وفات ہوئی تو اس وقت مجھے تھوڑا سا تھا کہ ماشاءاللہ ان کے پاس ایاک نستعین تھی اور وہ حفاظت کی دعائیں اور ساری دعائیں پڑھتی تھی، تو شام کی بھی انہوں نے سارے اذکار پڑھے. لیکن اس وقت مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ یہ اذکار حفاظت کرتے ہیں سوائے موت کے، کیونکہ موت اجل تو لکھی ہوئی ہے، برحق ہے. اسی طرح شفا ملے گی اگر زندگی ہوگی، اگر موت ہے تو الحمدللہ جیسے آپ نے بتایا، اور وہ حسن خاتمہ ہے اگر آپ وہ ساری دعائیں پڑھی ہوئی ہو، جیسے کہ وہ ہے نا کہ ربی انی ظلمت نفسی، اگر وہ پڑھی ہوگی تو شہادت کی موت آپ کو نصیب ہوگی. تو موت سے ہم نہیں بچ سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ دے. استاذہ جی کہا نا کہ وکفا باللہ وکیلا، تو وکیل سے مجھے نا اس دنیا کا وکیل جو ہم چوز کرتے ہیں وہ سمجھ میں آیا، یعنی ہم وکیل اس وقت رکھتے ہیں جب ہم خود کسی کام کو نہیں کر پاتے تو ہم اس کو وکیل بناتے ہیں، وہ ہماری جگہ لڑتا ہے، وہ ہماری جگہ حقائق اکٹھے کرتا ہے.
اور پھر وہ کس طرح یعنی ہمیں ڈیفینڈ کرتا ہے اور ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے نا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ صورت میں کرے گا جب ہم اس کے ساتھ سچ بولیں اور جو کچھ پھر وہ ہمیں کہتا ہے ہم وہ کریں, تو ہم وہ ہمارا وکیل کامیاب ہو. دوسری چیز استاذہ جی, پانی کی جو آپ نے بات کی نا پینے کی, تو والد صاحب ہم کوئی بھی ہمیں بیماری ہو, چاہے آنکھوں میں درد ہے, چاہے ناک میں درد ہے, ہونٹوں میں, جدھر بھی, استاذہ جی کہتے ہیں, ابو جی کہتے ہیں پانی پیو, ہر چیز میں کہتے ہیں پانی پیو. اور تیسری چیز استاذہ جی میں پوچھنا چاہتی تھی کہ گاؤں میں لوگ رات کو سونے سے پہلے ضرور دودھ میں معمولی سی پتی اور سونف ڈال کے پیتے ہیں, تو ہمیں انہیں منع کرنا چاہیے کہ وہ پتی پھر نہ ڈالیں, سونف ڈال لیں, سونف ڈال لیں, ہلدی ڈال لیں, سونف ڈال لیں, گھی ڈال لیں. ہاں وہ لازمی یعنی ان کی عادت ہوتی ہے. تھکاوٹ اور نیند اچھی کے لیے. جزاک اللہ استاذ جی. ہمارے یہاں کوئی بیمار ہوتا ہے تو کہتے ہیں چائے پلا دو. نیکسٹ آیت پڑھ دیں جی. مائک ہے, بولیے بولیے, آپ مائک کھول دیجیے ادھر کا. استاذہ جی جب ہم لوگ اکثر سیلف ٹاک کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ مشکلات جب آ جاتی ہیں, تو صرف ایک یہ بات کہنا کہ اللہ ہے نا, پورے دن کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. بالکل. اور اس کے علاوہ کہ میں نے آج کی آیات سے یہ سیکھا ہے کہ میں کافی عرصے سے چائے چھوڑنا چاہ رہی تھی لیکن نہیں چھوڑ رہی تھی, تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ ضرور. جی نیکسٹ آیت. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بس ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا, اور وہ خوب سننے والا, خوب جاننے والا ہے. آپ دیکھیے کہ ہر دور میں انسانوں کی جو صحیح بات کرنے والے بھی ہیں ان کی بھی مخالفت ہوتی ہے. تو شیاطین انس و جن ہوتے ہیں, جب انسان خیر کے راستے پہ چل رہے ہیں تو وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ اس پہ نہ چلو, اور انسان کو اپنے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ جادو ہو گیا, جنات مسلط ہو گئے ہیں, اور کچھ کو نظر اور دم اور کچھ یعنی نظر لگنے کا ہوتا ہے. جو کوئی بیمار ہوتے ہیں تو عام طور پہ کیا کہتے ہیں, فلاں بیکٹیریا ہے, فلاں وائرس ہے, فلاں جراثیم ہے, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے خلاف کام کر رہی ہیں, چاہے وہ آپ کی باڈی کے اندر ہیں, کینسر سیلز ہیں وہ بگڑ کے کہیں جا رہے ہیں, یا باہر کوئی جن شیطان ہے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے, یا کوئی اور جراثیم ہے جو ہوا میں گھوم پھر رہے ہیں اور اندر آ کے آپ کے تباہی مچانے شروع کر دیتے ہیں. ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کیا پڑھیں, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, پھر توکل کریں اللہ پہ. ان سب کی طرف سے اللہ آپ کو کافی ہے, کیونکہ یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. کوئی بھی اللہ سے بڑھ کر طاقت نہیں رکھتا. اگر کوئی اٹیک ہو ہی گیا ہے, حاسد کی حسد بھری نظر لگ ہی گئی ہے, یا پھر کوئی جن نے حملہ کر ہی دیا ہے, یا کچھ بھی, اب اس کا مقابلہ کیسے کریں, توڑ کیسے کریں؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, میں اللہ سے مدد مانگتی ہوں, اللہ ان کو مجھ سے دور ہٹائے گا. نیکسٹ آیت پڑھی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اب اس کو شفا کے کانٹیکس میں کیسے دیکھیں گے؟ آپ کو وہم ہو گیا کہ آپ کو نظر لگی اس لیے آپ کو سر میں درد ہے آج, ٹھیک ہے, ایسے کہتے ہیں نا لوگ, سوچتے بھی ہیں ایسے. اب لگی ہے کہ نہیں لگی ہے تو اللہ کو پتا ہے نا, یہ ہمارا وہم ہے. تو افوض امری الی اللہ, میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں, اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے, کس کے دل میں میرے لیے شر ہے, کون میرا خیر خواہ ہے, کون کیا ہے. یہ سارے بندے اللہ کے حوالے, اللہ ان سے نپٹے اور میں اپنا کام کروں جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا. جب آپ یہ کرتے نا, اچھا اسی طرح آپ بعض اوقات میں یہ کرتے کہ کوئی ایک پرٹیکولر چیز ستا رہی ہوتی ہے نا, کوئی خیال بار بار آ رہا ہوتا ہے, کوئی
اینی تھنگ جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے، اس کو ایک ہلکے میں گول دائرے میں اس کو قید کریں اور پھر اللہ کے حوالے کر دیں. افوض امری الی اللہ، یہ جو میرا معاملہ ہے نا جس سے مجھے پریشانی ہو رہی، میں نے یہ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اس کو ٹھیک کر دے. اور اللہ کرتا ہے. اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھیں. جی نیکسٹ. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اے رب، اے ہمارے رب، تجھ ہی پر ہم نے توکل کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. توکل، رجوع اور لوٹنا، تین باتیں ہیں اس میں. توکل کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی بے بسی کو مانتے ہوئے اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کر کے اللہ کو سہارا بنانا، اللہ کا سہارا لینا، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دینا. تیری طرف ہم نے رجوع کیا، یعنی دنیا والوں کو چھوڑ کر تیری طرف پلٹے، دنیاوی سہارے پیچھے کر کے ہم تیری طرف آ گئے. اور ویسے بھی تو تیری طرف ہی آنا ہے، تو اس سے پہلے کہ تیرے پاس آئیں مر کے، ہم پہلے ہی آ گئے ہیں تیری مدد حاصل کرنے کے لیے، تجھ سے دعا کرنے کے لیے. کتنی خوبصورت دعا ہے. ہمارا بھروسہ بھی آپ پر ہے، ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں اور ہم آپ ہی کی طرف واپس آنے والے ہیں، فزیکلی بھی، ابھی قلبی طور پر آئے، آپ کی طرف ہم نے رجوع کیا ہے. اصل میں نا یہ دعا حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے مانگی تھی جب قوم نے ان کو کیا کیا، ڈسون کر دیا، ان سے دشمنی اور بغض کیا. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات مانی اور پھر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. تو ہمیں بھی اپنا ہر معاملہ اور خصوصاً بیماری میں صحت حاصل کرنے کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. اور اگر دل میں مایوسی آئے بھی، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللہ ایک دن تو آنا ہی ہے نا تیرے پاس. کتنی ہی بیماریوں سے انسان باہر نکل آتا ہے، لیکن ایک بیماری ایسی آتی ہے کہ باہر نہیں نکل سکتا، تو پھر کیا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ہے، اس کے لیے تیاری ہے. نیکسٹ. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. میں نے اللہ پہ توکل کر لیا جو میرا رب ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، اور تمہارا رب بھی. اور کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی کو وہ پکڑے ہوئے نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. یعنی میرے رب کا راستہ، میرے رب کا طریقہ، میرے رب کا معاملہ بالکل درست ہے. میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ کو تھام لے، وہ سیدھے راستے پہ چل پڑتا ہے، اس کے معاملات درست ہو جاتے ہیں. اور پھر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی کو وہ پکڑے ہوئے نہ ہو. اب جانداروں میں سب جاندار آ جاتے ہیں جو انسان کو نقصان دے سکتے ہیں اور بیماریوں کی کاز بھی بنتے ہیں. تو ان کی روک تھام بھی کون کر سکتا ہے؟ اللہ کر سکتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں. یہ سب کچھ جب کہیں تو دل کے یقین کے ساتھ کہیں. صرف یہ نہیں کہ ایک وظیفہ سمجھ کے 10 دفعہ پڑھ لو، 700 دفعہ پڑھ لو، ایسا نہیں. پڑھتے ہوئے جان سے پڑھیں، سوچ کے پڑھیں، توکل کر کے پڑھیں. چند دفعہ پڑھنا بھی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ کل نیکسٹ ہم شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. آج کس کورس کی میٹنگ ہے؟
हदीस कोर्स की, तो हदीस कोर्स के लोग सामने आ जाए, या अगर आप बाकी लोग खामोशी से अगर हॉल छोड़ दें तो अच्छा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.